جب پیدا ہوئے وہاں بھی تو آج ابلیس نے بھی کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. بالکل وہ پوزیشن ہے. یہ کلپ تو میں بہت جگہ دکھایا, بہت لوگوں نے اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھا. میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ اس کے بعد کی ترقی ہے, یہ بتاؤں گا تو ہی آگے کی چیز سمجھ میں آئیں گی. تو مولوی جرجس کہتا ہے, اس جماعت کا بہت بڑا لاما مارک کہلاتا ہے, یہ کہتا ہے کہ کتاب آتی ہے, بریلیوں کی کتاب ہے. دیکھو جھوٹ کیسے بولتے ہیں, بریلیوں کی کتاب ہے, نام ہے سیرت غوث پاک, حاجی علی پر ہے, تھوک کے بھاؤ, قیمت 75 روپے ہے, صفحہ نمبر 179 189 ہے. اس پہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, تو گاؤں کے لوگ مکھیا کے پاس آئے اور کہا کہ تم مکھیا بنے بیٹھے ہو, بارش ہو نہیں رہی ہے. تو مکھیا نے کہا کہ بھائی ایسا کرو, پیسے سے جمع کرو, میں اللہ سے بات کر کے آتا ہوں. یہ ویڈیو ہے, میں نہیں دکھا رہا اس لیے کہ نیٹ پہ ڈلی ہے, بہت جگہ میں بتا چکا ہوں. تو گاؤں والے بھولے والے تھے, پیسے سے جمع کیے, مکھیا کو دے دیا انہوں نے. اب یہ کیا اللہ کے پاس جاتا ہے کوئی, اللہ کے پاس کسی کے جانے کی کوئی حیثیت اور اوقات ہے. اس شہر گیا, گھومنے پھرنے لگا, سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی, گھوم پھر کے آ جائیں گے, جب تک تو بارش ہو ہی جائے گی. اتفاق سے جب یہ 8-10 دن بعد گھوم پھر کے آیا تو بارش ہوئی نہیں. تو گاؤں والوں نے گھیر لیا, کہا کہ بھائی بارش تو ہوئی نہیں, اتنا پیسہ لے گئے تھے تم, کیا بات ہوئی اللہ اور تمہارے درمیان؟ تو کہا اللہ بہت غصے میں ہے. اور اللہ اتنا غصے میں کہ اس نے غوث پاک کو بلایا, اور اللہ اور غوث پاک میں بڑا جم کے جھگڑا چل رہا ہے. اور نعوذ باللہ اللہ نے کہا کہ عبد القادر, لوگ مجھے رب کا مانتے ہیں, سب لوگ تجھے رب مانتے ہیں, تجھے خدا ماننے لگے. مجھے کہا آج کل خدا مانتا ہے, میرے نام پر کوئی فقیر مانگتا ہے تو 1 روپیہ کوئی دینے کو تیار نہیں, اور تیرے نام پر جب مانگتے ہیں تو 11ویں کی ڈیگے لے لو, بریانی لے لو, زردے لے لو, پلاؤ لے لو, متنجن لے لو, دنیا بھر کی چیزیں تیرے نام پہ لٹا دیتے ہیں, میرے نام پہ کہاں کوئی دیتا. میں بہت ناراض ہوں, میں بارش نہیں برساؤں گا. تو غوث پاک اللہ سے لڑ رہے ہیں, بس میں دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کر آ گیا ہوں, جھگڑا چل رہا ہے. اگر غوث پاک جیت گئے تو بارش ہو جائے گی, اور اللہ اگر جیت گیا تو بارش نہیں. یہ بیان کو آج 9 سے 10 سال ہوتے ہوئے آ رہے ہیں, قریب کچھ مہینوں بعد 10 سال ہوتے ہیں. کیونکہ مجھے یہ یاد ہے کہ پہلی بار میں نے بمبئی میں کس تاریخ کو, کس سن کو یہ بیان کیا تھا, اس کے اعتبار سے ہم گنتے آ رہے ہیں کہ آج تقریباً 10 سال ہونے کو آ رہے ہیں. 9 سال تو ہو گئے. 9 سال سے ہم صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں, جگہ جگہ نرم لہجے میں بولا, پیار سے بولا, محبت سے بولا, سخت جملوں میں بولا, گالی بکر تک بول دیا کہ یہ بات بریلیوں پر تہمت لگانے سے نہیں کام بننے والا. بریلیوں کی توہین نہیں ہے اس میں, نہ اس سے کوئی بریلی مذہب حق پر ثابت ہوگا. اس میں خدا کی بھی توہین ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی توہین ہے, اور غوث پاک سے زیادہ بڑی توہین اللہ کی ہے. اور یہ خدا کی توہین کرنا کفر ہے. جس نے بھی یہ کفر کیا, ہم اپنی جماعت کا فرد ہے یہ نہیں دیکھیں گے, اپنا نہیں دیکھیں گے, پرایا نہیں دیکھیں گے, ہم خود سب سے پہلے اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں. مگر شرط یہ کہ آپ نے جو کتاب کا حوالہ دیا وہ کتاب دکھا دو ہم. تو یہ مطالبہ کون سا غلط ہے ہمارا؟ بھائی جب آپ نے ہم پر الزام رکھا ہے کہ ہماری یہ کتاب ہے, چھپی ہوئی ہے, حاجی علی پہ ملتی ہے, 75 روپے قیمت ہے, اور کہتا ہے میرے پاس موجود ہے, تو جب موجود ہے, تو نے پڑھا ہے, تو نے بیان کیا ہے, تو پھر کتاب دکھا دے, بات ختم. تیرے سے کوئی ہمارا مطلب نہیں, جس نے کتاب لکھی اب ہم اس کو دیکھیں گے. 9 سال ہو گئے آج تک کتاب دکھانے کے لیے تیار. وجہ ایسی کوئی کتاب, لیکن صرف ایک طرح کا جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ بھولے والے سنیوں کو گمراہ کر کر اپنی جہنمی فرقے میں تعداد بڑھائے, تاکہ سنی بیچارے جو بھولے وہ سنے اور وہ دیکھے بھائی یہ تو مولانا بول رہے ہیں, مولانا یار ممبر پہ جھوٹ تھوڑی بولے گا, مولانا جب ممبر پہ بول رہا ہے تو صحیح بول رہا ہے. یار بریلیوں کی جماعت کا عقیدہ اتنا گندا ہے, اور بھانت یار ایسی بریلی فرقے پہ, بھائی میں آج سے تو اہل حدیث وہابی بنتا ہوں. اور لوگ یہی سوچ سوچ کے جماعت اہل سنت کو چھوڑ کر وہابیت کی طرف جا رہے ہیں, گویا یہ اپنا جہنم بنا. اب اسی کتاب کا 2 صفحے کے بعد کا جرجی سے قصہ سناتا ہے. اب کہانی یہاں سے سنیے, اب جھوٹے دیکھتے چلیے, اور فیصلہ آپ پر, اور اسی کے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ مودی کو آپ بڑا جھوٹا مانتے ہیں کہ ان کو بڑا جھوٹا مانتے ہیں. میں اس کا فیصلہ نہیں کر پایا. 2 صفحہ الٹنے کے بعد صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے.
گویا کہ یہ انجینئر تھے, سگنیچر ان کو کرنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا, پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک, دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے, تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا, مہاتما چھٹے پر, تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا, میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, اللہ کا پیر پھسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا, اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا, پکڑ کے ان کو اٹھا لیا, گرنے سے, زمین پر آنے سے ان کو روک لیا, ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے, شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو. کون متاثر نہیں ہوگا؟ حرم کے قریب بیٹھ کے تقریر کی, حج کے لیے گیا تھا, اب دعویٰ سینٹر ہے حرم کے سامنے, وہاں بیٹھ کے تقریر کی. کون یقین نہیں کریں گا کہ بھائی کوئی شخص حرم کے قریب بیٹھ کے, حرم کا قریب کیا, حرم ہی ہے وہ پورا علاقہ ہی حرم ہے, پورا مکہ ہی حرم ہے. کون یقین نہ کرے کہ بھائی حرم میں قریب بیٹھ کے کوئی مولوی کیسے جھوٹ بول سکتا. پھر لب و لہجہ کہ اس فرقے نے جو خدا کی رسوائی اور توہین کی ہے, ہندوؤں کی مذہبی کتابیں پڑھ لو, وہ رسوائی نہیں ملے گی بھائی. اتنے الفاظوں کی سیٹنگ, اتنی شدت, صفحہ نمبر, کتاب کا 2 صفحہ الٹیے, لکھا ہے غوث پاک نے کہا چل تو نے آسمان کیسے بنایا مجھے دکھا. اللہ غوث پاک کو آسمان پر لے گیا. چھٹے آسمان پر جب غوث پاک کو لے کر اللہ پہنچا تو اللہ کا پیر پھسل گیا. اللہ چھٹے آسمان سے چوتھے آسمان پر آیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے, غوث پاک نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا, اللہ کو گرنے سے بچا دیا. اگر نہیں گرا, گرنے سے بچاتے تو پتہ نہیں کہاں گرتا ہو, زمین پہ آ کے گرتا. خدا کی قسم یہ عقیدہ ہمارے لیے سنت کا نہیں ہو سکتا. اس کی سب سے بڑی دلیل کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک, آنے سے پاک, جانے سے پاک, اٹھنے سے پاک, بیٹھنے سے پاک. یہ تمہاری کتاب میں ہوگا, تم نے اللہ کو عرش پر بیٹھنے والا لکھا, تم نے اللہ کو آنے جانے والا لکھا. ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ جب عرش نہیں تھا تب بھی خدا تھا, جب عرش نہیں ہوگا تب بھی خدا ہوگا. ہمارا یہ عقیدہ ہے. وہی لامقا کے مقی ہوئے, سر عرش تک نشی ہوئے, یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مقا, وہ خدا ہے جس کا مقام ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہماری کتاب میں نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, آپ نے بڑی جو ہے ہمت کے ساتھ یہ بیان کیا. خدا پہ ہمارا بھی ایمان ہے, آپ کا بھی ایمان ہے. تمہارا دعویٰ ہے نا, تمہارا ایمان نہیں ہے. خدا کی قسم ایمان ہوتا تو تم ایسے جھوٹے قصے سنا کے خدا کی توہین نہیں. ہمارا ایمان ہے خدا پہ, اور جو اللہ کی اس طرح کی توہین کرے ہمارے نزدیک ایسا کافر کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ نہیں. اس شخص کا نام بتاؤ کون ہے, کس نے لکھا ہے, وہ کتاب دکھاؤ کہاں لکھا ہے. مگر 9 سال ہو گئے کتاب دکھانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ جھوٹ بول دیا. توبہ کرنے کی توفیق نہیں, دلوں پہ ختم اللہ علی قلوبہم, ایسی لگا دی گئی کہ توبہ کی توفیق نہیں. اب جھوٹ دیکھو کیسے پکڑ میں آتا ہے. پوری تقریر کے یہ بس یہ حصہ یاد رکھیے کہ غوث پاک کو اللہ کہاں لے کر آیا, ہاں, چھٹے آسمان پہ. اب آئیے دوسرے مولوی کو سنیے, ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں. اب امت شاہ کو سن لیجیے.